نیز فرمایا کہ یہ قوم طائفہ صوفیہ خدا تعالی پر ناز کرتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حشمت اٹھ جاتی ہے۔ یہ لوگ صوفیہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ کہتا ہوں حق کہتا ہوں۔ فرمایا سچ کہتے ہو۔ نقل ہے کہ ایک چور کو حکومت نے دار پر لٹکایا ہوا تھا، آپ نے اس کے پاؤں پر بوسہ دیا۔ ایک چور کو پھانسی پہ لٹکایا ہوا تھا، آپ نے اس کے پاؤں کو چوما۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ہزار رحمت ہو کہ اپنے کام میں جواں مرد تھا اور اس نے اپنے کام میں سر دے دیا۔ نقل ہے کہ جب آپ کمال پر پہنچے تو خواجہ سری سختی آپ کے پاس آئے اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حیات ظاہری میں نہیں ہیں، تم ممبر پر بیٹھ کر واز کرو۔ لیکن خواجہ جنید راضی نہ ہوئے۔ اب ممبر جنید بغدادی سے پیر نے کہا کہ رسول اللہ نہیں ہے تو یہ ممبر تم استعمال کرو، ہے نا؟ انہوں نے منع کر دیا، بولے نہیں رسول اللہ کا ممبر میں کیسے استعمال کرتا ہوں۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب واز کرو کیونکہ خلقت کی نجات تمہارے واز میں ہے۔ صبح کے وقت جب بیدار ہوئے تو خواجہ سری سختی تشریف لے آئے اور فرمایا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنا کر تمہارے پاس نہ لایا تم راضی نہ ہوئے۔ خواجہ جنید نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ نے واز کا حکم دیا ہے؟ حوالے خواجہ سری سختی نے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنید کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان کو حکم دیں کہ ممبر پر واز کریں۔ بس آپ لاچار ممبر پر آئے اور واز شروع کیا۔ کیا کرے اب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا۔ اس وقت 40 آدمی حاضر تھے، 10 آدمی واز سن کر جا بحق ہو گئے۔ جب حضرت جنید بغدادی نے واز کی تو 10 آدمی انتقال کر گئے اور 22 بے ہوش ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو اس قدر بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ قیاس سے باہر ہے۔ یہ بھی آپ کا قول ہے کہ حق تعالیٰ بندوں سے 2 علم چاہتے ہیں، ایک علم عبودیت اور دوسرا علم ربوبیت۔ آپ کا قول ہے کہ حق تعالیٰ 2 علم چاہتے ہیں، ایک علم عبودیت اور دوسرا علم ربوبیت۔ جو کچھ اس کے سوا ہے حظ نفس ہے، حظ نفس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین نسبت توحید میں مراقبہ ہے، یعنی مراقبہ ذات۔ اعلیٰ ترین نسبت جو ہے وہ مراقبہ ذات ہے۔ نیز فرمایا کہ حق تعالیٰ صاحب ہمت کو ہرگز عقویت نہیں کرتے، خواہ وہ معصیت میں کیوں نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ حق تعالیٰ صاحب ہمت کو ہرگز فراموش نہیں کرتے، اپنے سے دور نہیں کرتے، چاہے وہ گناہگاری کیوں نہ ہو۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ فرمایا عارف و معروف خود وہی ہے، عارف بھی وہی ہے اور معروف بھی وہی ہے، یعنی عرفان بھی وہی ہے، عارف بھی وہی ہے۔ نیز فرمایا علم محیط ہے اور معرفت بھی محیط ہے، اس کا احاطہ ہے، بس خدا کہاں اور بندہ کہاں۔ چنانچہ بزرگوں نے کہا ہے کہ در حقیقت وہی ہے
اس مقام پر خدا کی اور بندہ کی، یعنی وہی ہے اس مقام پر خدا کہا اور بندہ کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل انس خلوت میں ایسے مناجات کرتے ہیں جو عوام کے نزدیک کفر معلوم ہوتی ہے۔ جو محبت والے ہیں اکیلے میں ایسی دعا کرتے ہیں جو پبلک میں کفر معلوم ہو، اور لوگ جس قدر ان حضرات کی تکفیر کرتے ہیں یعنی ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کے مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ انہیں برا کہتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ خوش خلق فاسق سے بد خلق اقربا سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں۔ خوش خلق اگر فاسق بھی ہو، خوش خلق اگر فاسق ہو، خدا کا ماننے والا نہ ہو، تو بھی میں اسے پسند کروں گا جو اللہ کا مقرب بد خلق ہے۔ اس سے جو اللہ کا مقرب بندہ ہے لیکن اس کا اخلاق برا ہے، اس سے زیادہ پسند میں فاسق کو کروں گا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور یہی حضرت عمر سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ عام روزے نماز سے اچھی عبادت بتاؤں کیا؟ کہ لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آیا کرو۔ یعنی اگر وہ مقرب بارگاہ ہو مگر بد اخلاق ہو تو میں اسے پسند نہیں کروں گا، بلکہ اس فاسق کو پسند کروں گا جو خوش اخلاق ہو۔ کسی نے آپ سے توحید کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا یقینی ہے۔ پوچھا کس طرح؟ فرمایا جب توبہ کسی نے آپ سے سوال کیا، توحید کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا یقینی ہے۔ پوچھا کس طرح؟ فرمایا جب تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ خلق کے افعال اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، جب یہ تو سمجھ لے گا کہ خلق کا جو فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، کیوں کر اس کا کوئی شریک کار نہیں، بس تو توحید کی شرط بجا لایا۔ کسی نے پوچھا کہ توحید کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ کیا ہے، تو آپ نے کہا توحید تو یقینی ہے، وننس آف گاڈ۔ پوچھا کس طرح یقین ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے؟ فرمایا جب تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ خلق کا جو فعل ہے کام ہے، خلق کے جو کام ہے، خلق یعنی کریشن یعنی پبلک جو کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے، وہ اللہ ہی کرتا ہے، تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی توحید کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ خلق کے فعل یعنی کام اللہ کا کام ہے، جو خلق کر رہی ہے کام وہ اللہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی شریک کار نہیں، بس تو توحید کی شرط بجا لایا۔ جب تو نے دوئی کو ترک کر دیا تو تو نے توحید کی شرط پوری کر دی کہ میں نہیں کر رہا وہ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ محبت کس کے ساتھ بہتر ہے؟ فرمایا اس شخص کے ساتھ کہ جس نے تیرے ساتھ جس قدر نیکی کی ہو اور بھول چکا ہو۔ ایسے آدمی سے محبت کر جس نے تیرے ساتھ بے حد نیکی کی ہو اور بھول چکا ہو، اس سے محبت کرنا بہتر ہے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کل قیامت کے دن جنید کو نابینا اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا دعا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جو کوئی تجھے دیکھے میں اسے نہ دیکھوں، جو کوئی تجھے دیکھے میں اسے نہ دیکھوں۔ یہ دعا غیرت عشق کے کمال کی وجہ سے ہے، یہ دعا غیرت عشق کے کمال کی وجہ سے۔ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور کھانا لگاؤ تاکہ میں اپنے دوستوں کے کھانا کھانے کے مجمع میں جان دوں۔ جب میرے دوست کھانا کھا رہے ہوں تب ان کے سامنے میں مروں۔ بس جب وقت نازک ہوا فرمایا مجھے وضو کراؤ۔ وضو کر کے آپ سجدے میں گئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آقا ان عبادات کے باوجود آپ نے جو آگے بھیجی ہیں اس وقت سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی عبادتیں تو آپ نے کی ہے، اس وقت سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جنید اس وقت سے کبھی زیادہ محتاج نہیں،
لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، فرمایا میں نہیں بھولا، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور مشاہدہ حق میں جان تسلیم کر۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک سفید کبوتر آ کر جنازے کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے جس قدر اڑایا نہ اڑا، حتیٰ کہ اس نے آواز دی کہ عشق کی واردات جنازہ کے ہر گوشہ اور خطہ ہے، یعنی عشق کی واردات جنازے کے ہر گوشے پر نظر آ رہی ہے، اس لیے بیٹھا ہوں۔ اگر تم لوگ شور و غل برپا نہ کرتے تو آپ کا جسم باز کی طرح ہمارے ساتھ ہوا میں اڑتا۔ کبوتر کو اڑایا تو انہوں نے کہا کہ چاروں طرف عشق ہی عشق برس رہا ہے، اگر تم شور غل نہیں کرتے تو یہ باز کی طرح میرے ساتھ اڑ جاتے۔ حالانکہ تمہارا خیال ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جسم کو فرشتے لے جائیں گے۔ کبوتر نے کہا آپ کے ہر قسم کے کمالات بے شمار ہیں۔ آپ کی وفات 297 ہجری میں خلیفہ مقتدر کے عہد میں ہوئی اور بغداد میں دفن ہوئے رحمۃ اللہ علیہ۔